چلو عبد الحکیم جی سر. بسم اللہ الرحمن چلیے الرحیم. دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العقدیہ، کتاب العقدیہ قضاء کی کتاب یا فیصلوں کی کتاب. اصول هذا الکتاب تنحصر فی ستۃ ابواب احدها، اس کتاب کے اصول 6 ابواب میں منحصر ہیں. اس کتاب کے اصول 6 ابواب میں منحصر ہیں. پہلا ہے فی معرفت من یجوز قضاؤہ، اس شخص کی معرفت جس کی قضا جائز اور درست ہے. کون ہے جو قضا کا اہل ہے، کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ من یجوز قضاؤہ، کہ جس کے اس شخص کی معرفت جس کی قضا جائز ہے، کون قاضی بن سکتا ہے. الثانی فی معرفت ما یقضی بہ، اس چیز کی معرفت جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گا. یعنی قضا کی بنیادیں کیا ہیں، کیا ہے اصول اور ضوابط جن کی رعایت کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنائے گا. الثانی فی معرفت ما یقضی بہ، اس چیز کی معرفت جس کے ذریعے قاضی فیصلہ سنائے گا. والثالث فی معرفت ما یقضی فیہ، اس چیز کی معرفت جس کے اندر فیصلہ کرے گا. فی معرفت کن کن چیزوں کے اندر وہ قضا یا فیصلہ سنا سکتا ہے. کون سے وہ مسائل ہوں گے. فی معرفت ما یقضی فیہ، اس چیز کی معرفت جس کے اندر وہ فیصلہ سنا سکتا ہے. یعنی وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے یہ جو ہے اس قسم کے مسائل ہوں گے. عقائد کے باب ایسے مستثنا ہوں گے. یہ عام جو ہے امور ہوں گے، معاملات وغیرہ سے متعلق جو چیزیں ہوں گی اس میں فیصلہ سنائے گا. لوگوں کے معاملات، آپسی تعلقات، ان سب چیزوں میں فیصلہ کرے گا. تو دوسری چیز ہے ان بنیادوں کی جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گا، اور ان چیزوں کی معرفت جس کے اندر وہ فیصلہ کرے گا. فی معرفت من یقضی علیہ او لہو، اس شخص کی معرفت کہ جس کے خلاف قضا کا فیصلہ سنایا جائے گا یا جس کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا. معرفت من، اس شخص کی معرفت جس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے. یقضی مجہول پڑھی، فی معرفت من یقضی علیہ، جس کی حمایت یا مخالفت میں فیصلہ کیا جائے گا. والخامس فی کیفیت القضاء، اور پانچواں جو باب ہوگا وہ قضا کی کیفیت کیا ہوگی، قضا کی کیفیت کے سلسلے میں. السادس فی وقت القضاء، اور چھٹا جو باب ہے وہ قضا کا وقت کیا ہوگا. فی وقت القضاء، قضا کا وقت کیا ہوگا. تو کہا الباب الاول فی معرفت من یجوز قضاؤہ، پہلا باب ان لوگوں کی معرفت جن کا قضا جائز اور درست ہے، جو قاضی بن سکتے ہیں، جو قضا کی اہلیت رکھتے ہیں. تو کہا پہلا باب ہے فی معرفت من یجوز قضاؤہ، اس شخص کی معرفت جن کا فیصلہ، جن کی قضا جائز اور درست ہوتی ہے. النظر فی ھذا الباب، اس باب کے اندر زیر غور مسئلہ اس شخص کے سلسلے میں ہوگا جس کی قضا جائز اور درست ہے، اور اس سلسلے میں بھی جس سے کی قضا افضل اور بہتر ہوگی. وفی ما یکون بہ افضل، اور جس کے ذریعے قضا افضل اور بہتر ہوگی. فاما الصفات المشترطہ فی الجواز، تو فی من یجوز قضاؤہ، کس کے لیے قضا جائز ہے؟ تو کہا کہ وہ صفات جو قضا کے جواز کے لیے جس کی شرط لگائی جاتی ہے، وہ صفات
جن کی شرط لگائی جاتی ہے قضا کے جواز کے لیے، وہ کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ ان یکون حرا مسلما بالغا ذکرا عاقلا عدلا، یہ کہ آدمی آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور ذکر ہو، مرد ہو یعنی عورت نہ ہو، ذکرن مرد ہو، عاقلن عاقل ہو، عادل ہو۔ تو یہ ہے صفات جو قضا کے جواز کے لیے جس کی شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل ہو۔ وقد قیل فی المذہب ان الفسق یوجب العدل، اور مذہب کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے، جہاں بھی مذہب کا نام آئے مذہب مالکی مراد ہے۔ ابن رشد جو کتاب کے لکھنے والے ہیں یہ مالکی مذہب سے متعلق تھے۔ وقد قیل فی المذہب، اور مذہب مالکی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان الفسق یعجب العدل ویمضی ما حکم به، تو کہا فسق جو ہے یہ معذوری کو واجب کرتی ہے، کہا کہ ان الفسق یوجب العدل، کا فسق و فجور یہ معذوری کا موجب ہے، یعنی اگر قاضی بن گیا ہے لیکن فسق و فجور کے کام کرتا ہے تو اس کو معذور کر دیں گے۔ کہا فسق و فجور یہ معذوری کا موجب ہے، وَيَمْضِي مَا حَكَمَ بِهِ، لیکن اس سے پہلے جو فیصلہ سنا چکا ہے وہ جاری و ساری ہوگا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ وَيَمْضِي مَا حَكَمَ بِهِ، اور جاری و ساری ہوں گے وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں جس کا اس نے فیصلہ سنا دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، ابھی تک جو صفتیں آپ نے دیکھی کہیں بھی مجتہد کا لفظ نہیں آیا کہ وہ مجتہد ہو، تو کہا کہ وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، اور قاضی کے اہل الاجتہاد میں، اہل الاجتہاد ہونے میں اختلاف ہے کہ قاضی مجتہد ہو، اس میں اختلاف ہے، سبھی لوگ اس کو شرط نہیں کہتے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، اور فقہا نے اختلاف کیا ہے قاضی کے مجتہد ہونے کے سلسلے میں۔ فقال الشافعی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے یجب ان یکون من اہل الاجتہاد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ مجتہدوں میں سے ہو، اہل الاجتہاد میں سے، ضروری ہے کہ وہ اہل الاجتہاد میں سے ہو۔ وَمِثْلُهُ حَكَى عبد الوہاب عن المذہب، اسی طرح کی بات نقل کی ہے عبد الوہاب نے مذہب مالکی سے، اسی طرح کی بات نقل کی ہے عبد الوہاب نے مذہب مالکی سے۔ وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَيَجُوزُ حُكْمُ الْعَامِّ، جائز ہے عامی کا حکم، عامی سے یہاں پر مراد وہ عالم ہے جو اجتہاد کے درجے تک نہ پہنچا ہو، عامی سے مراد وہ عالم ہے جو اجتہاد کے درجے تک نہ پہنچا ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عامی کا حکم بھی جائز ہوگا، یعنی وہ عالم جو اجتہاد کے درجے تک نہ پہنچا ہو تو گویا کہ مجتہد ہونا شرط نہیں۔ قال القاضی، قاضی نے کہا، قاضی سے مراد ابن رشد، قاضی ابن رشد نے کہا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا حَكَاهُ جَدِّي، یہی ظاہر ہے جس کو میرے دادا نے نقل کیا ہے، فی المقدمات عن المذہب، مقدمات میں مذہب کے تعلق سے، مذہب مالکی کے تعلق سے مقدمات میں اسی کو نقل کیا ہے میرے دادا نے، جو بات امام ابو حنیفہ نے کہی۔ لِأَنَّهُ جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات، لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة، اس لیے کہ انہوں نے قضا کے اندر اجتہاد کا ہونا یہ مستحب صفات میں سے قرار دیا ہے، یعنی شرط نہیں ہے، البتہ صفات مستحبہ میں سے ہے، قضا کے لیے افضل ہے۔ لِأَنَّهُ جَعَلَ،
کون الاجتہاد فیہ من الصفات المستحبہ، اس لیے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اجتہاد کے ہونے کو قرار دیا ہے مستحب صفات میں سے، افضل صفات میں سے۔ وَقَضَا اختلفوا فی اشتراط الذکورہ، اسی طریقے سے فقہا نے اختلاف کیا ہے ذکورہ کی شرط لگانے کے سلسلے میں کہ قاضی صرف مرد ہونا چاہیے، کیا عورت بھی قضا کے اہل ہو سکتی ہے، قاضی بن سکتی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں کذالک اختلفوا فی اشتراط الذکورہ، اسی طریقے ہاں وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ، اسی طریقے سے فقہا نے اختلاف کیا ہے ذکورہ کی شرط کے تعلق سے، ذکورہ کی شرط کے سلسلے میں کہ کیا قاضی کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ فقال الجمہور، تو جمہور علماء نے کہا ہی شرط فی صحت الحکم، فیصلے کی صحت کے لیے مرد ہونا یہ شرط ہے۔ جمہور علماء نے کہا یہ شرط فی صحت الحکم، کہا کہ فیصلے کی صحت کے لیے شرط ہے۔ وقال ابو حنیفہ یجوز ان تکون المرأة قاضیا فی الاموال، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز ہے کہ عورت اموال کے اندر وہ مسائل جن کا تعلق مال سے ہو اس کے اندر وہ قاضی ہو سکتی ہے، فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دائرہ صرف اموال کی حد تک محدود رکھا ہے، اموال والے مسائل میں وہ قاضی بن سکتی ہے، فیصلہ سنا سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول قال الطبری یجوز ان تکون المرأة حاکما علی الاطلاق فی کل شیء، طبری کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ عورت حاکم ہو مطلق طور پر تمام چیزوں کے اندر، تمام چیزوں کے اندر وہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یجوز ان تکون المرأة حاکما علی الاطلاق فی کل شیء، جائز ہے کہ عورت حاکم ہو مطلق طور پر ہر چیز کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ تین اقوال بھی جمہور علماء کہ یہ ذکورہ شرط ہے حکم کے صحت کے لیے۔ دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ عورت صرف اموال کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس کے اندر قاضی ہو سکتی ہے، اور طبری کا قول ہے کہ جائز ہے کہ عورت حاکم ہو مطلق طور پر ہر شے کے اندر۔ اب آگے ہر ایک کی دلیل دیں گے۔ قال عبد الوہاب نے کہا، مالکیہ میں سے ہیں، ولا عالم بینہم اختلافا فی اشتراط الحریہ، کہ مجھے فقہا کے مابین حریت کے شرط لگانے کے سلسلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔ عبد الوہاب المالکی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا فقہا کے درمیان کسی اختلاف کو حریت کی شرط لگانے میں۔ فمن رد قضاء المرأة شبہہ بقضاء الامامۃ الکبریٰ، تو جنہوں نے عورت کے قضاء کو رد کیا ہے تو اس کو تشبیہ دی ہے، اس کے قضاء کو تشبیہ دی ہے امامت کبریٰ کے قضاء سے، امامت کبریٰ کے قضاء سے، یعنی امامت کبریٰ یعنی حکومت، یعنی حکومت یا سلطنت کے قضاء سے، یعنی حاکم اور سلطان کے قضاء یا حاکم اور سلطان بنانے میں جس طریقے سے عورت کی بات کا اعتبار نہیں ہے ہوگا، بلکہ صرف اہل حل والعقد یہ حاکم کی تعین کریں گے، اس میں عورت کی رائے کا دخل نہیں ہے، اسی طریقے سے عورت کے قضاء کا مسئلہ ہے۔ تو جنہوں نے عورت کے قضاء کو تشبیہ دیا ہے تو اس کو تشبیہ دیا ہے امامت کبریٰ کے قضاء سے، جس طریقے سے امامت کبریٰ کے لیے یعنی حاکم اور سلطان بنانے کے لیے عورت کی قضاء کا، اس کے فیصلوں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اہل حل والعقد اس کی تعین کریں گے، اسی طریقے سے عورت کے فیصلے کا اعتبار دیگر جگہوں پر بھی نہیں ہوگا۔ وقاسها ایضا علی العبد، اور اس کو قیاس کیا ہے غلام پر، لنقصان حرمتها، اس کی قدر و قیمت کی کمی کی بنا پر۔
یعنی مرد کے مقابلے میں جیسے اس کی گواہی آدھی ہو جاتی ہے، یا بعد دیت کے معاملے میں مردوں کی دیت کے نصف ہے، تو یہ جو ہے جو اس کی قدر و قیمت میں کمی ہے، اس لحاظ سے اس کو قیاس کیا ہے عبد پر۔ تو جس طریقے سے غلام کی قضا درست نہیں ہے، اسی طرح سے عورت کی بھی قضا درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے دوسری جو دلیل دی ہے قیاس ہے صرف، وہ غلام پر قیاس کرتے ہوئے کا اس کے قدر و قیمت کی کمی کی بنیاد پر، قدر و قیمت کی بنیاد میں کمی کس طرح سے ہے کہ جیسے عورت ہے میراث میں نصف حصہ ہے، گواہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یا اور بھی دیگر معاملے ہیں، تو اس کو قیاس کیا ہے عبد پر اس کے قدر و قیمت کی کمی کی وجہ سے۔ ومن اجاز حکمها فی، یہ پہلے لوگوں کی دلیل تھی، قیاس کیا ہے۔ ومن اجاز حکمها فی الاموال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اموال سے متعلق اس کے فیصلے کو جائز تسلیم کیا ہے، جائز ٹھہرایا ہے، تو ان کی کیا دلیل ہے؟ فَتَشْبِيهًا بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا فِي الْأَمْوَالِ، کہ اموال کے تعلق سے اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہوئے۔ فَتَشْبِيهًا بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا فِي الْأَمْوَالِ، اموال میں اس کی شہادت معتبر تسلیم کی جاتی ہے، اس کی شہادت مانی جاتی ہے، تو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اموال کے تعلق سے جب اس کی گواہی معتبر ہے تو اس قضا بھی، فیصلہ بھی سنا سکتی ہے، قاضی بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا جو قول تھا کہ عورت مطلق طور پر ہر چیز کے اندر حاکم اور قاضی ہو سکتی ہے، وَمَنْ رَعَى حُكْمَهَا نَافِذًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، تو کہا کہ ان لوگوں کی رائے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے فیصلے کو ہر شے کے اندر نافذ تصور کیا تھا، ان کی دلیل ہے قال ان الاصل هو ان كل من يتعدى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز۔ اصل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کا حکم جائز اور درست ہوگا۔ ان کل من یتعدی منہ الفصل بین الناس، ہر وہ شخص جس سے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ممکن ہو، فیصلہ کرنے کا ان کی اہلیت ہو، فحکمہ جائز، تو اس کا فیصلہ جائز اور درست ہوگا۔ الا ما خصصہ الاجماع من الامامۃ الکبریٰ، مگر وہ چیز جس کی تخصیص اجماع نے کی کر دی ہے امامت کبریٰ کے تعلق سے، کہ امامت کبریٰ نہ تو عورت ہو سکتی ہے اور نہ ہی امام یا امام بنانے کے لیے عورت کی قضا کا اعتبار ہوگا۔ اما اشتراط الحریت، یہ بات تھی کہ ذکورہ کی شرط رہے گی یا نہیں رہے گی، تو جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ صحت حکم کے صحت کے لیے جو ذکر ہونا یہ شرط ہے۔ اما اشتراط الحریہ، رہی بات حریت کی شرط لگانا کہ کیا قاضی کے لیے آزاد ہونا یہ شرط ہے یا غلام بھی قاضی ہو سکتا ہے، تو رہی بات حریت کے اشتراط کی فلا خلاف فیہ، تو اس مسئلے میں کوئی خلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ولا خلاف فی مذہب مالک، اور امام مالک کے مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان السمع والبصر والکلام، کہ دیکھنا، سننا اور کلام کرنا، کہ سننا، دیکھنا اور کلام کرنا یہ اس کی ولایت کے استمرار کے لیے مشروط ہے، شرط لگائی جائے گی کہ اگر وہ والی بنا دیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بات کو سن سکے، دیکھ سکے، بات کو سن سکے، دیکھ سکے اور گفتگو کر سکے۔ اگر والی بنا دیا گیا بعد میں یہ اس کی جو ہے یہ قوت سماعت چلی گئی یا بصارت چلی گئی تو اس کو معذور کر دیں گے، تو اس کو معذور کر دیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ، ہاں دیکھیے بھائی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھنا، سننا، کام کرنا یہ ولایت کے استمرار کے لیے شرط ہے کہ اگر کوئی والی ہو تو ضروری ہے کہ یہ تینوں شرط صفتیں پائی جائیں۔ وَلَيْسَ شَرْطًا فِي جَوَازِ وِلَایَتِهِ، اور اس کی ولایت کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے۔
ولایت کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ مستمر والی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر بنایا گیا لیکن ان شرطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے معزول کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ ولایت کی جواز ولایت ہی، اس کی ولایت کے جواز کے اندر شرط نہیں ہے۔ آگے اور وضاحت کرتے ہوئے کہا وذالک، اور یہ اس طور پر ان من صفات القاضی فی المذہب ما ہی شرط فی الجواز، اور یہ اس طور پر کہ قاضی کی صفات میں سے مذہب مالک میں قاضی کی صفات میں سے وہ ہے جو کہ جواز کے لیے شرط ہے، کہ قاضی کے مذہب مالک میں قاضی کے اندر ایسی صفتیں ہونی چاہیے جو اس کے قاضی بنانے کے جواز کے لیے شرط ہے، کہ قاضی ایسا آدمی ہی بن سکتا ہے، اس کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ فہذا اذا اُلِّیَ عُدِلَ، تو یہ جب والی بنا دیا گیا تو اس کو معزول کر دیں گے، یعنی جواز کے لیے جو جن صفتوں کی شرط ہے اگر وہ صفتیں نہ پائی گئیں اس کو دیا جائے۔ وَفُسِقَ جَمِيعُ مَا حَكَمَ بِهِ، اور ان تمام چیزوں کو فسخ کر دیا جائے گا جس کا اس نے فیصلہ سنایا ہے، اور فسخ کر دیا جائے گا وہ تمام چیزیں جس کا اس نے فیصلہ سنایا ہے۔ وَمِنْهَا مَا هِيَ شَرْطٌ فِي الْإِسْتِمْرَارِ، اور اس میں سے ہے کہ جو استمرار کے لیے شرط ہیں، یعنی قاضی بنائے جانے کے لیے وہ صفتیں شرط نہیں ہیں، البتہ استمرار کے لیے وہ صفتیں شرط ہیں۔ تو کہا کہ وَمِنْهَا مَا هِيَ شَرْطٌ فِي الْإِسْتِمْرَارِ، اور انہی میں سے ہیں کہ وہ صفتیں جو استمرار کے لیے شرط ہیں، وَلَيْسَ شَرْطًا فِي الْجَوَازِ، جواز استمرار کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کا باقی رہنا، اپنے قضا پر اس کا مستمر رہنا، یعنی اب قضا کا کام وہ کر سکتا ہے، استمرار کا مطلب کہ ما ہی شرط فی استمرار، کی جو استمرار کے لیے شرط ہے، یعنی قضا کے عہدے پر باقی رہنے کے لیے شرط ہے، جواز کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جب قضا کا والی بنا دیا جائے گا تو معزول کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ جواز کے لیے شرط نہیں ہے، جائز ہے قاضی بنانا، اس کے اندر وہ صفتیں ہیں جس سے اس کو قاضی بنا سکتے، بنا دیا، لیکن استمرار کے لیے الگ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو اس کو معزول کر دیں گے۔ مثلا یہ ہے کہ قاضی بنائے جانے کے لیے سماعت بصارت یہ سب تھی کہ جواز کے لیے، لیکن بعد میں اس کی سماعت چلی گئی، بصارت چلی گئی، تو اب وہ اپنے عہدے پر مستمر نہیں رہ سکتا، اس کو معزول کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ فیصلہ سنایا ہوگا وہ نافذ ہوگا۔ فہذا اذا اُلِّیَ القضاء، تو ایسا شخص جب قضا کا والی بنا دیا گیا تو معزول کر دیا جائے گا، اور جو فیصلہ سنا دیا ہے وہ نافذ ہوگا، کیونکہ جائز تھا اس کا قاضی ہونا۔ الا ان یکون جورا، مگر یہ کہ وہ ظلم و زیادتی والا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں الا ان یکون جورا، مگر یہ کہ وہ جورن ہو، جور کا مطلب ظلم و زیادتی کے طور پر ہو۔ فَوَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ عِنْدَهُمْ هَذِهِ الثَّلَاثِ صِفَاتٌ، تو کہا اس قبیل سے ان کے نزدیک یہ 3 صفتیں ہیں، اور وہی ان 3 صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، سماعت، کلام اور بصر، دیکھنا۔ بس رہنے دو، اس کے بعد گنتی ہو۔